اس لیے ایمان کی اہمیت دل میں ہو اور ایمان کو ہم مضبوط سے اثبت کرنے کے لیے فکر مند ہوں. اس کو مضبوط سے اثبت کرنے کے دو طریقے. ایک تو ایمان کی دعوت دیجیے. یہ جو دعوت و تبلیغ میں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نکلو ایمان کی دعوت دو، وہ یہی تو ہے کہ مسجد کے ماحول میں رہ کر اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اس کو اگر بار بار کہیں گے تو اپنے دل میں یقین اتر آئے گا. اور اس کا دوسرا طریقہ کثرت ذکر، کہ انسان اپنے مقام پر رہتے ہوئے اگر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تعالی کی ایسی عظمت، محبت دل میں آ جاتی ہے کہ پھر انسان کا اللہ کے ساتھ یقین پختہ ہو جاتا ہے. ہمارے اکابر کثرت ذکر سے ان کا یقین بنا. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، مہمان آ گئے، کھانے کا وقت ہو گیا. خادمہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہنے لگی اچھا اللہ نے مہمان بھیجے ہیں تو کھانا بھی وہی بھیجے گا. تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کھانا لایا ہوں. تو خادمہ کھانا لے کے آئی. پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا جی 9. کہنے لگی مہمان 10 ہیں، 9 روٹیاں میری نہیں ہیں، کسی اور کی ہیں، لے جاؤ. واپس. تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا، جی کوئی کھانا لایا ہے؟ روٹیاں گن. 9 میری نہیں ہیں، لے جاؤ. تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا. پوچھا روٹیاں گن؟ اس نے کہا 9. اس نے کہا جی تیسری مرتبہ لے کے آیا ہے، ہر دفعہ واپس کر دیتی ہیں، اب تو لے ہی لیں. ان کا سن، میں نے آج صبح 1 روٹی اللہ کے راستے میں دی تھی سائل کو، اور میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ کے راستے میں 1 نیکی لاؤ گے میں 10 لوٹاؤں گا. میری 10 روٹیاں ہونی چاہیے. خادمہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا وہ 10 ہی لایا تھا، 1 میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی کھانے کے لیے. اتنا یقین بنا ہوا تھا کہ میری 10 ہی روٹیاں ہو سکتی ہیں. دیکھو اللہ کی ذات پہ کتنا یقین ہے. تاتاری فتنہ جب غالب آیا تو لوگوں کا یہ حال تھا کہ جس شہر میں وہ جاتے تھے نا تو لوگ شہر خالی کر دیتے تھے. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ، پتہ چلا تاتاری آ رہے ہیں، اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں چلے گئے. اب شہزادے نے پوچھا پورے شہر میں کوئی ہے؟ لوگوں نے کہا سب شہر خالی ہو گیا. ایک بوڑھا ہے، زنجیروں سے باندھ کے پیش کرو. بیڑیاں ڈال دی گئیں، زنجیریں باندھ دی گئیں، ہتھکڑیاں لگا دی گئیں. بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے. شہزادے نے کہا آپ نے شہر خالی کیوں نہیں کیا؟ ان کا جی میں نے اپنا گھر خالی کر دیا، میں تو خدا کے گھر میں تھا، خدا کا گھر تو خالی نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں کہ اچھا اب پھر تجھے میرے عذاب سے کون بچائے گا؟ تو جب شہزادے نے کہا نا کہ تجھے اب ان تکلیفوں سے کون بچائے گا، اتنا یقین بنا ہوا تھا، فرمایا اللہ. جیسے اللہ کہا ہاتھ کی ہتھکڑیاں ٹوٹ کر فوراً نیچے گر گئی. اس شہزادے کے دل پر ہیبت بیٹھ گئی. کہنے لگا اچھا میں آپ کو یہاں رہنے کی اجازت دیتا ہوں. وہ شہزادہ رات کے اندھیرے میں ملاقات کے لیے آتا تھا، اس نے ایمان قبول کیا اور 30 سال کے بعد اس کو تخت و تاج ملا اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. پوری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی. یہ ہمارے بزرگوں کا یقین تھا کثرت ذکر کی بنا. تو 2 ہی طریقے ہیں، باہر نکلو اللہ کے راستے میں تو دین کی دعوت دو، یقین بنے گا. اپنے مقام پہ ہو تو پھر کثرت سے ذکر کرو، یقین بنے گا. تو ایمان کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے. یہاں ایک نقطہ اور بھی عرض کرتا چلوں.
اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے، اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے کہ چھوٹوں سے بڑوں کی پٹائی کرواتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ ہے کہ چھوٹوں سے بڑوں کو مرواتے ہیں تاکہ مشاہدے کے خلاف ہو، ایمان بنے۔ ماضی میں اگر دیکھنا ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو، بنی اسرائیل چھوٹی سی جماعت تھی جن کے بارے میں فرعون کہا کرتا تھا انہم لشرذمۃ قلیلون، چند ٹوٹڑو ہیں، اتنے تھوڑے سے تھے، تک کی نہیں پڑتی تھی فرعون کی، بڑا مان تھا اسے اپنی طاقت